ایک طرف ہندوستانی قوم کے باپو گاندھی استباءزاد فنکار کے احسان مند تھے، تو دوسری طرف پاکستان میں ایک سرکاری افسر نے ان کی توہین کر کے انہیں اپنی جنم بھومی سے دور کرنے کا جواز فراہم کیا۔ یہ کہانی ہے استاد بڑے غلام علی خان کی زندگی کی، جن کے بارے میں اساتذہ فن کا کہنا ہے کہ وہ کلاسیکی موسیقی کی تاریخ کے سب سے معتبر اور معروف استاد ہیں۔ آزادی کے بعد فادر آف دی نیشن موہن داس کرم چند گاندھی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے پرارتھنا یعنی دعا کروانی تھی۔ گاندھی کی تقریر اور پرارتھنا سے پہلے استاد بڑے غلام علی خان نے ابتدائیہ کے طور پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا، لیکن ان کے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ بڑے خان صاحب ممبئی کی ٹریفک میں پھنس چکے تھے اور قوم کے ساتھ باپو بھی خان صاحب کے منتظر تھے۔ جیسے ہی خان صاحب جلوہ گر ہوئے، لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ بھاری بھرکم استاد کی سانس پھولی ہوئی تھی، فربا جسم، بڑی بڑی مونچھیں، یوں لگتا تھا جیسے کوئی ادھیڑ عمر پہلوان ہو۔ گاندھی کی نگاہ خان صاحب پر تھی، جو اتنی اہم تقریب میں تاخیر سے آنے پر پشیمان تھے۔ گاندھی نے جب دیکھا کہ خان صاحب پریشان ہیں تو انہیں دیکھتے ہوئے کچھ اشارے سے اور تھوڑا بول کر کہا کہ خان صاحب آپ بہت تنومند ہیں اور میں دبلا پتلا ہوں، اس لیے آپ سے لڑ نہیں سکتا۔ یہ سنتے اور دیکھتے ہوئے خان صاحب کی پشیمانی بھی ہوا ہو گئی اور پھر وہ نغمہ سرا ہوئے۔ آزادی کی اس یادگار تقریب میں استاد نے راگ پہاڑی میں ایک بندش سنائی، جس کا مکھڑا تھا ہری اوم تت ست جپا کر جپا کر۔ استاد نے بھجن بھی سنائے، جس پر باپو نے کہا کہ انسانی روح کبھی ختم نہیں ہوتی، روح کچھ کھاتی پیتی نہیں، اگر اسے کچھ کھانا ہو تو یہ بھجن اس کی خوراک ہو سکتی ہے۔ گاندھی نے استاد بڑے غلام علی خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خالص سنسکرت میں جو کہا، اس کا مطلب یہ تھا کہ انسانی بھلائی کا درس ایک عظیم آواز سے لافانی ہو گیا۔ اس کے بعد گرجدار تالیاں گونجی اور بڑے خان صاحب تادیر اپنے خزانے لٹاتے رہے۔ استاد بڑے غلام علی خان کو جگت استاد مانا گیا۔ موسیقی کے جہاں میں بڑے بڑے نامی گویے ہوئے، لیکن جو عزت، شہرت اور دوام استاد بڑے غلام علی خان کے نام سے جڑا، وہ کہیں اور دکھائی نہیں دیتا۔ تصور کیا جاتا ہے کہ تان سین سروں کے سمراٹ اور تال ان کی لونڈی تھی۔ میاں تان سین کے فن اور آواز کے بارے میں گمان کیا جاتا کہ کوئی ان کا ثانی نہیں ہو سکتا۔ تان سین کو چونکہ ریکارڈ نہیں کیا جا سکا، لیکن اگر انہیں ریکارڈنگ کی سہولت میسر بھی آتی اور ان کی آواز کو محفوظ بھی کر دیا جاتا تو سنگیت پریمی اپنا ووٹ استاد بڑے غلام علی خان کے حق میں ہی ڈالتے۔ 60 کی دہائی میں ہدایت کار کے آصف فلم مغل اعظم بنا رہے تھے۔ فلم کے ایک منظر میں شاہی گویے میاں تان سین کی آواز کی ضرورت پڑی تو میوزک ڈائریکٹر نوشاد نے کے آصف سے کہا کہ تان سین کی آواز کے لیے ہمیں آج کے تان سین استاد بڑے غلام علی خان سے درخواست کرنی چاہیے۔ لیکن بڑے خان صاحب سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ فلمی میوزک کو اپنے شایان شان خیال نہیں کرتے تھے۔ استاد نے کہا کہ کلاسیکی موسیقی عوام کا نہیں، خواص کا فن ہے، یہ میلوں، ٹھیلوں اور نوٹنکیوں کے لیے نہیں۔ اسے سننے کے لیے 200 سے 300 اہل ذوق خاص طور پر محفل سجاتے ہیں۔ اس پر نوشاد نے کہا کہ استاد محترم، اپنے عظیم فن سے ہندوستان کے 45 کروڑ عوام اس وقت انڈیا کی آبادی کو محروم نہ کیجیے۔ قصہ مختصر، مغل اعظم کے لیے استاد کی آواز ریکارڈ کرنے کا معاوضہ 25,000 روپے ادا کیا گیا۔ اس وقت لتا منگیشکر اور محمد رفیع جیسے مین سٹریم سنگرز 400 سے 500 روپے معاوضہ وصول کر رہے تھے۔ مغل اعظم، جسے فلمی تاریخ میں ایک کلاسیک کی حیثیت حاصل ہے، اسے یادگار بنانے کے لیے استاد بڑے غلام علی خان کی آواز نے بھی اپنا جادو جگایا تھا۔ استاد بڑے غلام علی خان بابا بلے شاہ سے منسوب شہر قصور میں 2 اپریل 1902 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی طور پر ان کے گھرانے کو قصور گھرانہ کہا گیا، جو آگے چل کر پنجاب کے مشہور پٹیالہ گھرانے میں ضم ہو کر برے صغیر کے سنگیت میں مستند اور منفرد کہلایا۔ آپ کے بزرگ اور جد امجد فاضل پیر داد غزنی سے آ کر قصور آباد ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ درویش صفت گویے تھے جو جنگلوں میں نکل گئے تھے۔ متحدہ ہندوستان میں استاد بڑے غلام علی خان ہر دل عزیز گائک اور جگت استاد تسلیم کیے جا چکے تھے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ فادر آف دی نیشن باپو گاندھی اور پوری قوم استاد بڑے غلام علی خان کی منتظر تھی۔ دوسری طرف پاکستان میں ریاستی، معاشرتی اور عوامی طور پر فنون لطیفہ اور اس کے وابستگان کو حقیر جان کر میراثی لکھا گیا اور پکارا جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود استاد بڑے غلام علی خان اور دیگر بہت سے فنکار، جن میں نور جہاں، امانت علی خان، استاد نزاکت سلامت، استاد فتح علی خان، مبارک علی خان، استاد نصرت فتح علی خان کے والد اور تایا، استاد غلام حسن شنگن، مہدی حسن خان، طفیل نیازی اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ وقت کا پہیہ چلا، زندگی آگے بڑھی، لیکن تنگ نظری بڑھتی گئی اور تنگ نظری نے رفتہ رفتہ انتہا پسندی کی شکل اختیار کر لی۔ اگر انفرادی طور پر اس تاریخی واقعے کا جائزہ لیں کہ اتنے عظیم استاد نے اپنی جنم بھومی چھوڑ کر انڈین شہریت کیوں اختیار کی، تو حقائق کچھ اس طرح سے ہیں۔
استاد بڑے غلام علی خان اپنے قصور اور پٹیالہ گھرانے کی استھائیاں گاتے تھے. ان میں جا بجا سنسکرت اور ہندی الفاظ اور تراکیب استعمال کی گئی تھی. کلاسیکی موسیقی اس خطے کے عظیم ماضی کا ایک ثقافتی ورثہ تھا جسے زبردستی بدلنے کی کوششیں جاری تھیں. اسی ماحول میں زید بخاری اور استاد بڑے غلام علی خان میں تو تکرار ہو گئی. استاد بڑے غلام علی خان کے پوتے نکی علی خان بتاتے ہیں کہ بڑے خان صاحب ہاتھ میں تھامی چھڑی کے ساتھ بخاری صاحب کے کمرے کی چک اٹھا کر اندر گئے تو زید بخاری نے ناشگفتہ انداز میں کہا، آپ بلا اجازت میرے کمرے میں کیسے داخل ہو گئے؟ بڑے خان صاحب کو یہ انداز ناگوار گزرا کہ ایک سرکاری ملازم جو دراصل عوام کا خادم ہوتا ہے، اس کے یہ لچھن. بڑے خان صاحب نے کہا کہ بخاری صاحب، آپ جیسے بی اے تو اس ملک میں ہزاروں لاکھوں ہوں گے، لیکن غلام علی ایک ہی ہے. ایوب اولیاء نے بتایا کہ سینئر میوزک ڈائریکٹر رفیق غزنوی نے دیکھا کہ بڑے خان صاحب جنرل مینیجر کے کمرے کے باہر اس خیال سے بیٹھے ہیں کہ معاملے کو رفع دفع کیا جائے، لیکن دوسری طرف وہ افسر شاہانہ بن گئے اور انہوں نے بڑے صغیر کے اس عظیم فنکار کو نظر انداز کیا. ریڈیو پاکستان کے سابق ڈائریکٹر جنرل مرتضی سولنگی نے بتایا کہ بڑے خان صاحب تنازع ختم کرنے کے لیے زید بخاری کے دفتر گئے تھے، لیکن انہوں نے اتنے بڑے فنکار کو باہر بٹھایا اور چپڑاسی سے کہا کہ بیٹھے رہنے دو باہر میراسی کو. کہتے ہیں کہ یہ آواز استاد محترم نے سن لی تھی اور وہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب پاکستان میں نہیں رہیں گے. بڑے خان صاحب کے پوتے نکی علی نے بتایا کہ انڈیا کی کاروباری اشرافیہ، جن میں ٹاٹا اور برلا انڈسٹریز کے روح رواں سمیت انڈین اسٹیبلشمنٹ کے سرخیل شامل تھے، وہ ہمیشہ خان صاحب کو پیشکش کرتے تھے کہ خان صاحب آپ انڈیا منتقل ہو جائیں تو ریاست آپ کو پلکوں پر بٹھائے گی. لیکن خان صاحب ان کی پیشکش پر کان نہ دھرتے اور اپنے گھر پاکستان لاہور میں آتے رہے. لاہور اس وقت پورے خطے میں موسیقی کا گڑھ مانا جاتا تھا اور مشہور تھا کہ جس نے لاہور میں جھنڈا نہیں گاڑا وہ کامیاب نہیں ہوا. خان صاحب کو لاہور بہت پسند تھا، وہ پاکستان سے بھی محبت کرتے تھے، اس لیے انڈیا کی طرف سے تمام پیشکشیں ٹھکرا کر یہاں واپس آتے رہے. لیکن جب انہیں مجبور کیا گیا تو وہ بحری جہاز کے ذریعے کراچی سے ممبئی چلے گئے، جہاں انڈین کاروباری اشرافیہ نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا اور سرکاری طور پر ممبئی مالابار میں بنگلے کے ساتھ ساتھ انڈین شہریت اور مراعات دی. مرتضی سولنگی کے مطابق 2009 میں جب وہ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل تھے تو انہوں نے استاد بڑے غلام علی خان کے گائے راگ اور راگنیوں سے پابندی اٹھا دی تھی. 1953 میں جب بڑے غلام علی خان انڈیا منتقل ہو گئے تو ریڈیو پاکستان میں ان پر غیر اعلانیہ پابندی عائد کر دی گئی تھی. زید بخاری نے اس ضمن میں کوئی تحریری آرڈر تو نہیں کیا تھا، لیکن لگ بھگ 56 سال تک ریڈیو پاکستان کو استاد محترم کی لافانی آواز سے محروم رکھا گیا. آدھی صدی سے زائد عرصے بعد مرتضی سولنگی نے بھی بغیر کسی تحریری حکم نامے کے ریڈیو پاکستان کو اس پابندی سے آزاد کروا دیا.